بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کپتان نے آصف علی زرداری کی شہرک پکڑ لی، اینکر عمران ریاض کو جکڑنے کے لیے حکومت کی شیطانی چال پکڑی گئی۔ بول نیوز نے سارا بانڈا پھوڑ دیا۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس باکس میں اپنے قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ناظرین، عمران خان کا خوف اس امپورٹڈ حکومت پر طاری ہو چکا ہے۔ اب یہ بوکھلاہٹ میں کچھ ایسے اقدامات اٹھا رہے ہیں جو کہ اپنے پیروں پر کلہاڑا مارنے کے مترادف ہے۔ اس صورتحال میں یہ جو ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، حکومت ایسی دلدل میں پھنس چکی ہے کہ جتنا یہ ہلیں گے، جتنا ہاتھ پاؤں ماریں گے، بوکھلاہٹ میں یہ مزید اس دلدل میں دھستے چلے جائیں گے۔ اور ناظرین، دوسری جانب سندھ میں اس وقت آصف علی زرداری کی حکومت لرز اٹھی ہے۔ الیکشن کمیشن کی ہر ممکن کوشش اور الیکشن کمیشن کا ہر حد تک جانے کا پلان کہ کسی بھی صورت آصف علی زرداری کی سندھ میں جو حکومت ہے اس کو بچایا جا سکے۔ اس پلان کے راستے میں عمران خان نے بڑی رکاوٹ ڈال دی اور آصف علی زرداری نے اکثریت کھو دی ہے۔ بلاول بھٹو نے بھی سر پکڑ لیا ہے۔ حکومت کی جو حرکتیں ہیں اور جس وجہ سے حکومت کے سب سے زیادہ وفادار اور پرانے ساتھی پارٹی کے بڑے بڑے رہنما وہ اس کا ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں، میڈیا میں بیٹھ کر اس بات کا اعلان کر رہے ہیں، ایک کے بعد ایک جا کر عمران خان کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے اور وہی باتیں کر رہا ہے جو کہ عمران خان کر رہے ہیں، کیونکہ سابق گورنر پنجاب لطیف کھوسہ پاکستان کا بڑا نام جو کہ وکیل اور بڑے اہم کیسز میں پیپلز پارٹی کی جانب سے عدالتوں میں پیش بھی ہوتے رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا کہ عمران خان اس وقت پاکستانیوں کی دل کی دھڑکن ہے۔ اللہ نے کرم کیا کہ ان کی جان اس حملے میں محفوظ رہی۔ پیپلز پارٹی کے اہم شخص کا اس قسم کا بیان پیپلز پارٹی کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اور تو اور ناظرین، سابق وزیر سندھ کی بیٹی نفیسہ شاہ بھی اپنی حکومت پر برس پڑی ہے اور 4000 بچوں کی موت کا ذمہ دار اپنی حکومت کو ٹھہرا رہی ہے۔ حیران کن طور پر یہ حکومت چل کیسے رہی ہے اور ہو کیا رہا ہے۔ اور ناظرین، جبکہ اب حال یہ ہے کہ حکومت کے اپنے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہاں کی جمہوریت ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کے سینئر ترین رہنما کے جملے ہیں۔ اعتزاز حسن کی تو اپنی بات ہے، ناظرین وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن لطیف کھوسہ کا کہنا کہ ایک بات تو بالکل واضح ہو چکی ہے کہ ملک نہیں چل رہا۔ کیا جمہوریت ایسے چلتی ہے؟ اور یہ حقیقت ہے، کیونکہ آپ کسی بھی شخص سے بات کر لیں، عمران خان پر جو کیسز ہیں، توشہ خانہ اور یہ سب، اور پہلے ناظرین ٹرانسمیشن ہوا کرتی تھی، گیس نہیں مل رہی، گیس کی 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور آج آپ کو کوئی یہ بات نہیں بتا رہا کہ 80% کاروباری جو لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ حکومت ان کو غلط سمت میں لے کر جا رہی ہے۔ کیا میڈیا اس کو دکھا رہا ہے؟ بالکل بھی نہیں، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 75% پاکستان کا خطرہ بڑھ گیا۔ پاکستان کو ڈیفالٹ کا اس وقت خطرہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ کوئی آپ کو یہ نہیں بتا رہا پاکستان کا زر مبادلہ 8 ارب ڈالر سے نیچے آ چکا ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر جو پاکستان کی اتنی خوفناک صورتحال اس وقت بن چکی ہے، لیکن اس وقت میڈیا اس بات کو بالکل بھی عوام کو نہیں بتا رہا کہ مالیاتی اداروں سے قرض بہت مہنگا ملے گا، ڈیفالٹ کا خطرہ بہت بڑھ چکا ہے۔ لیکن حکومت یہ بالکل بھی عوام کو نہیں بتائے گی کہ اگلے مہینے کی 5 تاریخ کو آپ نے 1 ارب ڈالر واپس کرنا ہے قرضوں کی صورت میں۔ IMF کا کہنا کہ 800 ارب ڈالر کا منی بجٹ لے کر آؤ، ٹیکس لگاؤ، پھر ہی آگے بات ہوگی۔ لیکن حکومت یہ عوام کو بالکل بھی نہیں بتا رہی تھی کہ اس قدر خوفناک صورتحال اس وقت ہر لحاظ سے پاکستان میں پیدا ہو چکی ہے اور مہنگائی پاکستان کی ریکارڈ کی سطح پر ہے۔ لیکن حکومت یہ بالکل بھی عوام کو نہیں بتائے گی، اور جو بتائے گا وہ زیر عتاب آئے گا، بالکل اینکر عمران ریاض اور بول نیوز کی طرح، کیونکہ ناظرین بول عمران خان کو دکھاتا ہے، عمران خان کے جلسے دکھاتا ہے، اور دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں کہ مت دکھاؤ، لالچ بھی دیا جاتا ہے جیسے کہ باقی چینلز کو کہ ہم تمہیں اتنے اشتہارات دیں گے، عمران خان کو نہ دکھانا، عمران خان کا لانگ مارچ نہ دکھانا، عمران خان کے بیانات نہ دکھانا، ہم توشہ خانہ پر جو پریپوگنڈا کر رہے ہیں پریس کانفرنس بھی نہ دکھانا۔ لیکن ناظرین بول نیوز دکھا رہا ہے، عوام کی آواز بن رہا ہے، کیونکہ عمران خان پر اس وقت مقبول ترین اگر لیڈر ہیں بول نیوز عمران خان کی بات کرتا ہے، بول نیوز کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کس طرح اس کی آواز کو دبایا جائے۔ ماضی میں بھی جو کچھ ہوا، سمیع ابراہیم کے خلاف جمیل فروخی کے ساتھ جو کچھ ہوا اور جس طرح سے اس کو گرفتار کیا گیا، پھر جس طرح سے اس کے اوپر تشدد کیا گیا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور تو اور عمران ریاض جو کہ بول نیوز کا حصہ ہے، ان کو کس طرح سے گرفتار کر کے اور کہاں لے جایا گیا، ہر چینل کو مجبور کیا گیا کہ عمران ریاض کو نکال دو۔ اس تمام صورتحال میں بول نیوز کھڑا ہوا، عمران ریاض پر میڈیا میں پابندی لگی کہ اس کو نہیں دکھانا۔ عمران ریاض بول نیوز کو جوائن کرتا ہے، حتیٰ کہ ناظرین ارشد شریف شہید نے کس چینل کو جوائن کیا تھا؟ بول نیوز کو۔ صابر شاکر بول نیوز پر انہوں نے آنا شروع کیا تھا کہیں اور، ان کو بھی دکھانے پر پابندی تھی۔
اور تو کوئی چینل حق سچ کی آواز نہیں بنتا، آزادی صحافت رائے کی ناظرین، جہاں پر بات ہو تو وہاں پر بول نیوز کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی کی سب کو تکلیف ہے کہ بول نیوز کیوں کھڑا ہوتا ہے، باقی سب کو تو ہم نے مینج کر لیا ہے، بول نیوز رہ گیا ہے۔ اور تو اور یہ مقبول ترین چینل بن رہا ہے اور عمران ریاض جیسے اینکر کو سپورٹ بھی کر رہا ہے، اس کو پکڑو۔ ناظرین، پھر سے یہ سازشیں کی جا رہی ہیں اور کئی سالوں سے یہ سازشیں جاری ہے، لیکن یہ ساری چالیں ناکام ہوتی ہیں اور پھر بول نیوز کا بول بالا ہوتا ہے۔ اب پھر سے یہی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ اپنے ان کے حکومت کے جو لوگ ہیں وہ چیخ رہے ہیں، لطیف کھوسہ جیسے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایک بات تو واضح ہے کہ ملک نہیں چل رہا، اور واقعی ناظرین نہیں چل رہا، اسی لیے تو لوگ کہہ رہے ہیں۔ لطیف کھوسہ نے ملک نہ چلنے کا دعویٰ ARY کے پروگرام نے کیا کہ پارلیمنٹ میں بیٹھی جماعتوں سے نظام نہیں چل رہا۔ ان جماعتوں میں پیپلز پارٹی، نون لیگ کی جماعت شامل ہے، جماعت اسلام، عوامی نیشنل پارٹی ہے اور MQN کی پارٹی بھی شامل ہے۔ یہ سارے مل کر حکومت پر قابض ہے اور ان سے ملک نہیں چل رہا۔ لطیف کھوسہ کا کہنا تھا کہ وہاں تو قورم ہی نہیں پورا ہوتا، دونوں جانب ایک ہی جماعت کے نمائندے بیٹھے ہیں۔ یعنی کہ لطیف کھوسہ کا خود کہنا کہ یہ سارے لوٹے ہیں، PDM کی جماعت کے ہی وہ سارے لوگ ہیں۔ سندھ ہاؤس میں جو منڈی لگی تھی اور یہ خود ان کا اپنا بندہ ایسا کہہ رہا ہے۔ مصطفیٰ نواز کھوکر کے بعد اب لطیف کھوسہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میں اعظم سواتی کے ساتھ کھڑا ہوں، ان کے ساتھ جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پیپلز پارٹی نے یہ بات ناظرین خود مانی کہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونے کی وجہ سے مصطفیٰ نواز کھوکر سے استعفیٰ لیا اور ان کو سینٹرشپ سے ہٹایا۔ اس نے کیوں کہا کہ یہ سب کے منہ پر تماچا ہے، لیکن اب حکومت کیا کرے گی، پیپلز پارٹی کیا کرے گی؟ لطیف کھوسہ کے خلاف بھی ایکشن لیں گے۔ اعتزاز احسن کو بھی لے کر انہوں نے بڑی بڑکے ماری تھی کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، جبکہ اعتزاز احسن کے بارے میں خود عمران خان نے اعتراف کیا کہ ان کا مستقبل ہمارے ساتھ ہے۔ عمران خان نے ٹویٹ کر کے سب کو ویلکم بھی کر لیا ہے کہ جو جمہوریت پسند لوگ ہیں، جو نظریاتی لوگ ہیں، ان کے لیے دروازے کھلے ہیں۔ اعظم سواتی کے ساتھ ناظرین، لطیف کھوسہ کا کھڑا ہونے کا مطلب یہی ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو چکی ہیں اور آصف علی زرداری کی جو حکومت ہے سندھ میں وہ اپنی موت آپ مر چکی ہے۔ اور اس وقت عمران خان کے تمام دشمن اور تمام تر مخالفین نشان عبرت بن رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جو بھی عمران خان کی مخالف صف میں کھڑا ہوتا ہے، جو عمران خان کو دھوکہ دینے کا سوچتا ہے، وہ اپنی تباہی کے دہانے پر چلا جاتا ہے، اس کی سیاست ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اس کی زندہ مثال یہ 13 کی 13 جماعتیں PDM کی آپ کے سامنے ہے کہ جنہوں نے پہلے دن سے بھرپور کوشش کی کہ عمران خان کو سیاست سے مائنس کیا جائے اور اپنے راستے سے ہٹایا جائے، کیونکہ یہ 13 کی 13 جماعتیں اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ یہ سیاسی میدان میں عمران خان کا مقابلہ بالکل نہیں کر سکتے، اور یہ ساری غیر مقبول جماعتیں جن سے نہ تو حکومت چل رہی ہے، معاشیت کو برباد کر کے رکھ دیا ہے ملک کو ہر طرح سے، اور یہ جس مقصد کے ناظرین آئے تھے اپنے لیے NRO2 کو ان لوگوں کا مقصد تھا حاصل کرنا، وہ بھی لوگوں پر واضح ہو چکا ہے، اور جتنے انہوں نے عمران خان پر وار کرنے تھے انہوں نے کر لیے۔ کل کو اگر عمران خان کی حکومت آتی ہے تو اس کے بارے میں سارے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان 2/3 سے نہیں بلکہ 3/3 سے جیت کر آئیں گے، تو پھر ان کے پاس کوئی وار نہیں بچے گا کہ یہ گھڑی چور ہے، یہ ہے وہ ہے۔ جو انہوں نے کرنا تھا ناظرین اب تک کر چکے ہیں، حکومت میں رہتے ہوئے اپنے شوق پورے کر لیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔